جب لوگ جو ہے نا پاور پلانٹس ان کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے. پانی اور بجلی کے وزیر ہے, انہوں نے کہا انویئر ہے اس سارے معاملے میں. اچھا ایک ڈیرہ اسماعیل خان کی کال لے لیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی بھیا فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ یہ زیف بلوچ بات کر رہا ہوں. جی ہلو جی فرمائیے بلوچ صاحب. میں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ میں بہت کم خرچ کروں گا اور ملک کو بچاؤں گا. لیکن یہ جو 100 آدمیوں کا وفد لے کر سعودی عرب جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی زرداری صاحب آج کل بہت بڑے دورے پر سارے خاندان کو لے کر جا رہے ہیں, کیا پاکستان میں یہ کچھ ہوتا رہے گا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. بہرحال بیرونی دوروں پر اندرونی بھی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہر پرائم منسٹر صاحب ہمارے بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ, ظاہر ہے باہر فیلڈ میں ہر ہفتے آپ ویکینڈ دیکھیں لاہور اپنے گھر جائیں گے. کیا ضرورت ہے آپ ٹک کے یہاں پر بیٹھے, لوگوں کے مسائل کا انبار ہے, یہ مارگلا سے بڑے مسائل ہیں, آپ بیٹھے فائلیں نکالتے رہیں, گپ شپ لگاتے رہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس کوہاٹ ہے, کوہاٹ کی کال آ گئی. جی السلام علیکم. ہلو السلام سر. جی السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. کون سا بات کر رہے ہیں بھائی؟ ظاہر قریشی بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے. جی بھائی. یہ آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ ہم پاکستان کو قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا, کیا ہم نے پاکستان کے لیے وہی کچھ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ یعنی کہنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ پاکستان کو میں خود بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ میں اس دور میں پیدا ہوا کہ جس وقت پاکستان تاریخی دور میں سے گزر رہا ہے. اور ساتھ میں ان حالات میں کہ اس وقت ہمارے پاس لیڈرشپ کی انتہائی کمی ہے, کیونکہ ہم انتہا پسندی دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر رہے. خاص ماشاءاللہ صوبہ سرحد میں لیڈرشپ کی کہاں کمی ہے؟ اے این پی کے صدر جناب عثمان یار ولی ایک پورا خانوادہ ہے, اور وہاں پر تو میرے خیال میں یہ پرابلم ہے. اوورآل اگر آپ پاکستان کو دیکھیں سر جی تو پاکستان کی بہت زیادہ بری حالت ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ہمیں لیڈرشپ کا انتظار ہے. ویسے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی خود ہی کچھ دائیں بائیں ہو جائے, ایفرٹ کرے, انتظار نہ کرے, ورنہ ویٹنگ فار گڈو. اور یہ جاوید اقبال صاحب نے بھائی کراچی سے بھیجی ہے, اس کے ساتھ اور بھی لوگوں کے انہوں نے نام لکھے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کورنگی 112 ایریا 32B میں رہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں 80 گھر ہیں, اور 80 کے 80 گھر جو یہاں پر ہیں ان میں نہ تو صاف اور پینے کا پانی نہیں ہے. ہم لوگ 1 کلومیٹر چل کے تو پانی لیتے ہیں. اس میٹر کو ڈسکس کریں. ساتھ میں انہوں نے بیچاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری ایریا جو ہے یونین کونسل 6 ہے, نعیم احمد ہمارے ایریا ناظم ہے, ان کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے, موبائل نمبر دیا ہے کہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں وہ ان کی مدد کریں. یہ گراس روٹ کے نمائندے ہیں اور ٹیلی فون ہم کو یہ حالت ہے. لیکن بہرحال کراچی میں ایک مصطفیٰ کمال صاحب اس کا نوٹس لے سکتے ہیں. دیکھیں اگر ان کو پتا, انہوں نے تو ایک وہ اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک بنا ہوا کمپیوٹر والا سسٹم ہے. جی گجرانوالہ سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں قاسم بات کروں گجرانوالہ سے. جی قاسم صاحب. سر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ دیکھیں کاف لیگ 7 سال میں گجرانوالہ کی بربادی کر کے گئی ہے, اور اس ٹائم گجرانوالہ کے اندر اتنے گٹر نالیاں کھلی پڑی ہوئی ہیں کہ آپ کو ہم بتا نہیں سکتے. تو آگے سے گورنمنٹ آئی ہے, یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہا نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ہمارے شہر کا کیا حال ہوگا, یا کیا اس کا فیوچر میں ہوگا؟ آپ ہمیں یہ بہتر طریقے سے بتائیں. کاف لیگ نے تو جو بربادی کرنی تھی وہ کر دی, اور پرویز مشرف نے اس ملک کی جان چھوڑا ہے, اور مجھے نہیں لگتا نہ چھوڑے گا. اور یہ پیپل پارٹی بھی ان کو اٹھا کے اور ان کے ساتھ لگ کے اسی طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں. تو ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی مہربانی. آپ کے ڈسٹرکٹ ناظم کون ہیں بھائی؟ ڈسٹرکٹ ناظم فیاض چٹا صاحب ہے, جو کہ احمد نگر میں رہتے ہیں. جی جی. اور وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ گورنمنٹ جو جی وہ ماشاءاللہ حامد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے انہی کی بات کر رہے ہیں نا. تو وہ ان کے بارے میں تو شاید یہ ہے کہ وہ بھی چیف منسٹر پنجاب ہو جائیں جب نواز شریف سے جان چھڑوا لیں گے کوشش نہیں وہ. لیکن وہ دوسری بات یہ ہے کہ چلے وہاں پر نہیں ہے تو وہاں خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ لوکل ایم این اے, وہ جا کر یہ سارے مسائل جا کر بتائیں. یہ ڈسٹرکٹ نہیں وہ تو وہ نیچے چلا گیا نا, یہ تو مسئلہ ہے. نہیں پھر بھی یہ دیکھیں یہ مسائل تو آپ کا ذمہ داری کس سے پوچھیں مجھے. اور کیا تنویر نقوی صاحب, خرم دستگیر صاحب کیا گراس روٹ ریولوشن آ گیا؟ وہ نہیں آیا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا وہ تو صرف آج کل یہ کریں کہ جی صوبائی حکومتیں ہمارے خلاف لگی ہوئی ہیں, ہمارے اختیارات جو ہے نا, جب آپ کے پاس اختیارات تھے تو آپ نے کیا کیا, لیکن
آپ صوبائی حکومت، مقامی حکومت، عام لوگوں کو جو ہے نا اس کا فائدہ ہونا چاہیے. خرم دستگیر صاحب جائیں ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس بھی جائیں، ان کو لے کے بیٹھے. سارے مسائل ہیں، اگر نالیاں ٹوٹیاں اور یہ چیزیں بھی نہ حل ہو سکیں، اور آپ نے نہ ججز بحال کرنے، نہ آپ نے یہاں پر روٹی کپڑا، چلو نو کدھر پانڈے کلی کرا لو، پرانے نوے بنا لو، کچھ نہ کچھ تو آپ ہو نا معاملہ آپ کا. اسلام آباد سے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب دوستو. جی جی بھیا جی، کون سا فرما رہے ہیں؟ اسلام آباد سے. جی بھائی جی جی. پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ دونوں بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ملکی مسائل کو پیش کر رہے ہیں. آئی ایم ریئلی امپریسڈ. جی تھینک یو. اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے، اور آپ اسی طرح ملکی مسائل جی کیا کہنا چاہیں گے آپ رائے صاحب؟ آپ جناب گزارش میری صرف یہ ہے، ایک تو یہ سی این جی کے بارے میں نے بات کرنی ہے. جہاں تک پیٹرول اور ڈیزل کا تعلق ہے، وہ تو بہانہ ہمارا معقول ہے کہ ہم باہر سے مہنگا منگواتے ہیں اور اسی لحاظ سے بیچتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے سی این جی کا، یہ ہماری لوکل پروڈکٹ ہے. یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیں کیوں پیستے ہیں، ہمارا کیوں یہ خون کا آخری قطرہ نکالنا چاہتے ہیں. نمبر 2 میں آپ کو ایک اور ڈسپیرٹی بتانا چاہتا ہوں. ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارے ہاں. ہمارے جو وزیر بجلی اور پانی ہیں جی، انہوں نے ہر جگہ، یعنی اسلام آباد تک جو کیپیٹل ہے، یہاں بھی 6 گھنٹے کا رگڑا لگا رہے ہیں. ویئر ایز گجر خان جہاں سے ان کا تعلق ہے، میری آج کسی دوست سے بات ہوئی ہے تو میں نے پوچھا، ویسے میں نے سرسری سے پوچھا کہ آپ کے کتنی دیر جاتی ہے بجلی، تو وہ کہنے لگے کہ جی زیادہ سے 1.5 گھنٹہ یا میکسیمم 2 گھنٹے. ویری گڈ. چلیں گے، یہ تو بہت اچھا، بہت بہت شکریہ. اگر واقعی ایسا ہے تو گجر خان بھائی اسلام آباد کے بہت قریب ہے، ادھر مکان ڈھونڈو. نہیں لیکن پتہ یہ کرائیں کہ ڈاکٹر راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں، یہ گجر خان کے وزیر ہیں یا پاکستان کے وزیر ہیں پانی؟ اچھا خیر، یعنی مجھے مشکل لگ رہا ہے. صاحب بات ہے، میں نے اس دن ڈان اخبار میں ایک لیٹر ٹو ایڈیٹر بھی پڑھا. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ F8 کا وہ علاقہ جہاں پر کہ راجہ صاحب یہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں، وہاں بجلی نہیں جاتی. اب مجھے اس میں بڑی حیرت ہوئی. میں نے جیسے بہت دفعہ کہا، یہ بندہ ہے کمینہ، ہمسایہ خدا ہے. میرے پاس آصف علی زرداری صاحب رہتے ہیں، میری تو لوڈ شیڈنگ اسی طرح ہوتی ہے. تو اگر بقول آپ ہی کے کہ اتنا زیادہ طاقتور آدمی اگر F8 کے سیکٹر میں گلی نمبر 19 میں بھی ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ، تو راجہ پرویز اشرف کے شہر میں ہو نہیں سکتا. اتنی جرت نہیں کر سکتے راجہ صاحب. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، راجہ پرویز اشرف صاحب شاید اس طرح کا نہ ہو. نہیں چلو مخالف ہے یہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بجلی جو ہے وہ اس طرح بنائیں. اب آپ کیا، آپ کہیں سے لائیں، اپنی بچت کریں. اچھا یہ ایک نیا ڈرامہ ہے جی، 11 بجے سے پہلے اسی آن نہیں ہوگا کسی سرکاری. یقین کریں میں 9 بجے ایک سرکاری افسر سے ملنے کے لیے گیا، یہاں پہ بڑا چلڈ، میرے خیال میں میرے سے بعد ہوا ہے، میرے سے صاحب بعد میں 9 بجے صاحب آ رہے ہیں تو جی میں 9 بجے پہنچا، وہ میرے خیال 9:05 پہ پہنچے، لیکن ان کا کمرہ ایسے ہی ٹھنڈا مزیدار. میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ 11 بجے والا، ادھر کہاں کا نوٹیفکیشن تو ہوا ہے، بہرحال پتہ نہیں یہ کیوں چلا. اچھا ماشاء اللہ، اب تمہاری صحت ٹھیک ہو رہی تھی، مجھے تو لگ رہا تھا پروگرام ہم اب 1 گھنٹہ اور کریں تاکہ تم دوبارہ چہکنے شروع ہو جاؤ. نہیں آج وہ ٹیبلٹس لیے ان کا کوئی فرق پڑا ہے. میرا خیال ہے اب اثر ہوا، لیکن اب انفارچونیٹلی ٹائم بھیا. بالکل اجازت چاہیں گے، پیر سے دوبارہ کے معمول کے موضوعات کے ساتھ بولتا پاکستان آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@aaj.tv، ہمارا جو پوسٹل ایڈریس ہے، انچارج پروگرام بولتا پاکستان، مہریہ پلازا، آج نیوز، بلیو ایریا، اسلام آباد، پاکستان. اجازت دیں.